اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پر عظیم مسلم سائنسدان ابراہیم بن جندب کے متعلق بتایا جائے گا۔ ابراہیم بن جندب غریب طالب علم بغداد کے سرچشمہ علم و فن سے سیراب ہو رہے تھے۔ جلد ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے مشاہدے اور تحقیق میں مصروف ہو گئے۔ انہیں علم حیت سے دلچسپی تھی اور انہوں نے اس فن میں اپنے کمال کا مظاہرہ کیا۔ ابراہیم بن جندب نے علم حیت کے مطالعے کے ذریعے اجرام فلکی کا مشاہدہ شروع کیا۔ جلد ہی وہ فلکیات میں مشاہدے کے ذریعے نئی تحقیقات کرنے لگے۔ وہ دنیا کے پہلے عالی دماغ نجومی تھے۔ ابراہیم بن جندب اجرام فلکی کے مشاہدے میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے فلکیات میں تحقیقات کی۔ اجرام فلکی کے صحیح مشاہدے کے لیے ایک نیا آلہ ایجاد کیا۔ اس انوکھے آلے کو استرلاب کا نام دیا گیا۔ استرلاب ایک قسم کی دوربین تھی۔ اس دوربین کے ذریعے بآسانی چاند تاروں کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا اور ان کے فاصلے کی پیمائش کی جا سکتی تھی۔ استرلاب کی بناوٹ اس طرح تھی کہ اس میں دو نلکیاں تھیں۔ ایک نلکی اپنی جگہ پر نصب یعنی فٹ رہتی تھی اور دوسری اوپر کی جا سکتی تھی اور دائیں بائیں حرکت کر سکتی تھی۔ یہ نلکیاں ایک اونچے اسٹینڈ پر لگا دی گئی تھیں۔ عجائبات فلک کے مشاہدے کے لیے یہ پہلی سیدھی سادی دوربین تھی۔ ابراہیم بن جندب نے 8ویں صدی ہی میں دوربین کی ابتدائی شکل استرلاب بنا ڈالی، اور گلیلو اٹلی کا باشندہ جو 1564 سے 1642 میں گزرا ہے، جسے دوربین کا موجد کہا جاتا ہے، اس نے اسی استرلاب کو ترقی دے کر ایک ایسا آلہ بنایا جس میں دیگر سہولتیں بھی پیدا کر دی گئیں۔ اس لیے گلیلو کو موجد تو نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دوربین کے اصل موجد ابراہیم بن جندب بھی ہیں۔ ان کی جدت پسند دماغ نے ضرورت سے مجبور ہو کر ایک نئی چیز بنائی اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ تھی عظیم مسلم سائنسدان ابراہیم بن جندب کی اہم معلومات جو آج آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ یقیناً اس سے آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔